إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم واجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر جمع ہوئے ہیں جو ہر گھر، ہر نسل اور ہر مستقبل سے جدا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اور ہر انسان اس سے اپنے آپ کو جو ہے وابستہ دیکھتا ہے، یعنی کہ جڑا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ آج نکاح جیسی جو عبادت ہے یہ ایک عبادت تو ہے، مگر عبادت کے ساتھ ساتھ یہ رسم بھی بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی رسموں اور بدعت میں ہمارا جو نکاح ہے، خاص طور سے یہ جو پیغام ہم دینے جا رہے ہیں، یہ گھر چکا ہے کس چیزوں کے بیچ میں؟ رسموں اور بدعت کے بیچ میں۔ تو ہم لوگ سنت کو پوری طریقے سے بھول چکے ہیں اور ہم پوری طریقے سے سماج کے بیچ میں آ چکے ہیں۔ یہ جو نیکی کا کام ہے، جو گناہ سے بچنے کا کام ہے، جو حرام سے حلال پہ آنے کا کام ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے لیے کیا بن گیا ہے؟ ایک رواج، ایک رسم اور ایک سوسائٹی کا ایک وہ کام جو ہونا ہی ہوتا ہے، جو ہر انسان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک عبادت ہے یا پھر رسم ہے؟ یہ ہمیں جاننا ہے۔ اس سیشن میں ہم سنت نبھا رہے ہیں یا سماج کو اپنا جو دین ہے وہ دکھا رہے ہیں، یا پوری طریقے سے سماج جو ہے وہ ہمارا دین بن چکا ہے؟ یہ چیز ہمیں اس سیشن میں جاننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ اب آج نکاح جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے، بہت مہنگا ہو چکا ہے، دکھاوے بھرا ہو چکا ہے اور قرضوں کا سبب بن گیا ہے۔ اگر ہم سب دیکھیں تو آج کے وقت میں جس طریقے کی جس حالات میں نکاح ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ ایک تو بہت زیادہ اوور کاسٹلی، جس میں مہنگائی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، دکھے گا کہ ہاں انسان کتنا زیادہ خرچ کر رہا ہے، اور کتنے مشکل حالات میں جہاں اتنی مہنگائی ہے کہ ایک انسان کھانے پینے کو ترس رہا ہے، وہاں دوسرا انسان اپنے پیسوں کو اس طریقے سے برباد، اس طریقے سے ختم کر رہا ہے، اس طریقے سے اڑا رہا ہے کہ اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں اپنا پیسہ لگا رہا ہے، نہ اسے یہ خبر ہے کہ وہ جائز ہے کہ وہ ناجائز ہے، جس کی وجہ سے کئی لوگوں پر دوسروں کو دیکھتے ہوئے قرضہ ہو جاتا ہے، وہ لوگ قرض دار ہو جاتے ہیں، اور قرضوں کا سبب کیا بنتا ہے؟ یہی نکاح، یہی شادی۔ تو آج کے معاشرے کے حساب سے یہ جو سیشن ہے وہ رکھا گیا ہے نا، اور جس میں صرف اور صرف ہم دیکھ رہے ہیں بدعتیں اور صرف فضول خرچی رہ گئی ہے۔ اب بات آتی ہے سب سے پہلے کہ یہ بدعت ہے کیا؟ ہماری سوسائٹی میں ہم آنے کے بعد، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد یہ چیز بھول چکے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری، اور گزارنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا۔ تو اسی میں سے ایک زندگی کا جو ہمارا ایک بہت اہم حصہ ہے وہ ہے نکاح، جس میں ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدعت کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ جو اتنا اہم موضوع ہے یعنی کہ نکاح، اس میں کیا کیا خرابیاں آتی جا رہی ہیں۔
بدعت وہ چیز ہے جو عبادت یا دین کا حصہ سمجھ کر کی جائے اور اس کی شرعی دلیل نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو انسان یہ سوچ کے تو کرتا ہے کہ ہاں اس کا جو حصہ ہے، یہ جو چیز ہے وہ مجھے کہاں سے ملی ہے؟ قرآن اور حدیث سے، مگر وہ ملتی نہیں ہے، جس کی کوئی ہمیں شرعی دلیل نہیں ملتی ہے، تو وہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ بدعت کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم، ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے اپنے بندوں کے لیے دین جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے۔ اس کو حدیث سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث ملتی ہے۔ اب کیا حدیث ملتی ہے؟ کلو بدعت ضلالہ، یعنی کہ ترجمہ اس کا ہے، مسلم کی حدیث ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اب انسان کوئی بھی اگر بدعت کرتا ہے تو وہ اسے کس کی طرف لے کے جاتی ہے؟ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث اور ہمیں ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کرے جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ مطلب یہاں پر ایک اور ہمیں یہاں پہ ٹیگ مل گیا ہے، مطلب اس انسان کو قابل قبول نہیں مانا جائے گا جو دین کے اندر اپنے من سے بنائی ہوئی من گھڑت بات جو ہے دے گا، لوگوں کو بتائے گا اور لوگ اس کو فالو کریں گے، تو وہ انسان، وہ شخص کیا ہے؟ مردود ہے۔ اب آگے آتا ہے جو تقریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ثابت نہیں، ان کو اگر انسان کوئی کر رہا ہے تو وہ کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ ایک قول آتا ہے کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اس کو ہمیں ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، اس کو ثابت قدم اپنے آپ پہ اس کو بنا رکھنا ہے، اس کو اتنا کس کے پکڑنا ہے کہ اپنے دانتوں سے ہم اس کو پوری گرفت میں لے لیں۔ اور جو تقریب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً نہیں ملتی ہے اور کہیں باہر سے ملتی ہے تو ہمیں اسے جڑ سے کاٹنا ہے۔ جس طریقے سے نکاح کے اندر کافی ساری بدعتیں آنے والی ہیں، سیشن میں آپ کو میں بتاؤں گی، ان کو ہمیں جڑ سے ختم کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور اب یہاں دیکھتے ہیں جہاں نکاح مشکل ہو رہا ہے، اب ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام بدعتوں کی وجہ سے ہمارا جو نکاح ہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے زنا جو ہے وہ آسان ہو رہا ہے۔ کئی لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ اس چیز میں گرفت ہیں، مگر نکاح جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس چیز کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں مگر ہم اس چیز پہ چپ ہیں، تو ہمیں اس چیز پہ بہت غور و فکر کرنا ہے کہ ہم دین میں اگر ہیں اور ہم حق جان رہے ہیں تو ہمیں حق بولنا بھی ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے، اس سے بچنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا ہمیں میسج دے کے گئے ہیں، جس چیز کی ہمیں دعوت دے کے گئے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمیں نکاح کو آسان کرنا ہے اور زنا کو مشکل کرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ جو تھی وارننگ تھی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اپنی امت کے لیے یہ چیز پہلے ہی بتا دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب نکاح جو ہوگا وہ مشکل ہو جائے گا اور زنا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے وقت میں دیکھ لیجیے آپ سب لوگ، نکاح صرف کیا بن گیا ہے؟ ایک سوشل ایونٹ بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، سب سے پہلے تو ایک چیز ہمارے اس میں 4 چیزیں آتی ہیں، میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ 1 بائی 1 بتاؤں گی۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے عبادت، دوسری ہے ایک انسان کا پاک رشتہ، ٹھیک ہے، جس میں پاکیزگی ہو، تیسرا ہے آنکھوں کی حفاظت، اور چوتھا ہے نسل کی حفاظت۔ یہ 4 وہ چیزیں ہیں، جب انسان نکاح کرتا ہے تو ان تمام 4 چیزوں میں وہ اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے۔ اور مان لو جس کا نکاح نہیں ہوا وہ کیا 4 ان چیزوں سے بچ سکتا ہے؟ اس کی عبادت بھی اس وقت کیسی ہوتی ہے کہ اگر وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، وہ عبادت کہیں اور کرتا ہے، مگر عبادت اس کی اس حال میں قبول نہیں ہوتی، پھر وہ ایک حرام رشتے میں ہوتا ہے، پاکیزہ رشتہ نہیں کہلاتا وہ، اس کی آنکھوں کی بھی حفاظت نہیں ہو رہی ہوتی اس چیز میں، اور نسل جو رہتی ہے اس کی
ہر چیز میں اس میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. جب نکاح میں تاخیر ہوگی اس کے بعد اولاد میں بھی تاخیر ہوگی، اور اس سے ہٹ کر اور بھی کافی سارے ایسی پریشانیاں آتی ہیں جس میں نسل کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ نکاح کم ہو رہے ہیں اور دکھاوا زیادہ ہو رہا ہے نا. سنت کم ادا ہو رہی ہے اور رواج زیادہ ہو رہا ہے. یہ چیز ہمیں آج دیکھنے کو مل رہی ہے. تو آگے جب ہم چلتے ہیں اس چیز میں، تو قرآن کے اندر نکاح کی جو خاص روح ہے وہ کیا بتائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس سے 2 جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بیش قیمتی چیز پیدا کری. اگر انسان دنیا میں اگر نکاح نہ کرتا، جیسے کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ بھیجا اور دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بھیجا. اگر ان میں سے ایک کی بھی کمی ہوتی تو جو ایک سکون تھا وہ سکون ان دونوں کے بیچ میں نہیں رہتا ہے نا. جو سکون ان میں آپس میں تھا وہ سکون ان کو ملتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا. اور سکون کس میں رکھا؟ اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ سکون انہوں نے بے پردگی میں رکھا، یا پھر ناچ گانوں میں رکھا، یا پھر قرض میں رکھا، یا پھر بے حیائی میں رکھا. کس چیز میں رکھا؟ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا آپس میں ان دونوں کے لیے، کیونکہ انہیں ایک دوسرے کے لیے بنایا گیا تھا. صحبت، ماشاءاللہ، صحبت میں سکون رکھا ہوا ہے. جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک بہت پیار بھری نظر سے بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہوا ہے نا. تو سکون نہ ناچ گانے میں ہے، سکون نہ اتنی مہنگی مہنگی اور اسراف والے شادیوں میں ہے، سکون نہ بے پردگی میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 32 میں فرمایا، اپنے بے نکاح لوگوں کا بھی نکاح کراؤ. مطلب جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا ہے ان کا نکاح کراؤ. تو اس کی ذمہ داری لوگوں کو دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی جو لوگ ہیں، اپنی جو امت ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو دنیا، اس میں لوگوں کو یہ ذمہ داری دی کہ دوسرے لوگوں کا بھی تم نکاح کراؤ. یعنی نکاح کراؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح کرا دو تمہاری یہ ذمہ داری ختم کرو، نہیں، یعنی اس کو آسان کرو، روکو مت، ہے نا. اگر کوئی شخص نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو روکا جا رہا ہے تو آپ اس جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی سے پہلے بھی بتایا کہ آپ اس کو کس کے قریب کر رہے ہو؟ حرام کے قریب کر رہے ہو، زنا کے قریب کر رہے ہو. اگر وہ اس کا وقت پہ نکاح نہیں ہوا تو وہ اور باقی کی حرام چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے لڑکے لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، لڑکی لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈرز بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کتنے سارے معاملات ہمارے نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس موقع پر اگر ہم نکاح کو روکیں گے تو ہم بھی اس میں اتنے ہی گنہگار ہوں گے جتنا ایک انسان غلط کو دیکھتا ہے، غلط کرتا نہیں ہے مگر دیکھ رہا ہوتا ہے، چپ چاپ دیکھ رہا ہوتا ہے، ظلم کو سہ رہا ہوتا ہے. تو جو ظلم کر رہا ہے وہ جتنا گنہگار ہے اتنا گنہگار وہ شخص بھی ہے جو اس ظلم کو روک نہیں رہا ہے نا. تو اس چیز کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں نکاح ہو سکتا ہے آسانی سے، جس میں سماج بیچ میں آ رہا ہے، جیسے کہ جس میں رسومات بیچ میں آ رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا نہیں ہے بالکل بھی. ہمیں ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور جہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ یہ چیز ہو سکتی ہے نا، تو اس چیز کے لیے ہمیں خود آگے بڑھنا ہے اور اسے روکنا نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہمیں مشورے خیر کے دینے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہترین یہ چیز ہو، اگر اس کا یہ فیصلہ ہے تو اس کے حق میں یہ بہترین ہو، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس کی یہ چیز کروا دے. وہاں پہ ہمیں طعنہ زنی یا پھر روکا ٹوکی یا برے الفاظ ان تمام میں سے کسی کا استعمال نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس میں مولانا ضیاء الحق قطب الدین کے الفاظ آتے ہیں
دین میں جو چیز سکون چھین لے، ٹھیک ہے، سمجھ لو وہ وہاں سنت کو آپ چھوڑ رہے ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا زندگی میں سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، سمجھ لو آپ کی سنت جو ہے وہ چھوٹتی جا رہی ہے۔ آج کے وقت میں جو نکاح ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں؟ چکا چوند، پیسے کا اڑانا، فضول خرچی، بے انتہائی کپڑے، ہے نا، بے انتہائی میک اپ، اور اتنے طریقے کے کھانے کہ انسان کھا بھی نہ پائے۔ اتنے طریقے کے کھانے ہوتے ہیں کہ انسان ایک شادی میں اگر جاتا ہے نا تو وہ پورے کھانے بھی نہیں چکھ پاتا وہاں پہ، اتنی لذتیں رکھ دی ہیں۔ تو یہ صرف کیا ہے، دوسروں کو بھی دیکھنا ہے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اسی لیے ایک حدیث ملتی ہے سنت رسول میں، اگر ہم دیکھیں کہ نکاح جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم دیکھنے پہ آتے ہیں، دیکھیے میں ٹاپک سے تھوڑا سا بھٹک گئی تھی، میں واپس کم بیک ہو رہی ہوں اپنی جگہ، کیونکہ یہ ٹاپک بھی آئے گا ہمارا انشاءاللہ، فضول خرچی کا ٹاپک بھی ہم نے اس میں لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نکاح کیسا ہوتا تھا، اور نکاح جو ہے اس کی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا جو شخص نکاح نہیں کر رہا ہے اس کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں خاص طور سے کہ نکاح جو ہے وہ کیا ہے، میری سنت ہے۔ نکاح آپ کو کرنا ہے، کیونکہ میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا نکاح جو ہے وہ ہمارا دین مکمل کرتا ہے نا، ہم اپنے ہاف دین پہ ہوتے ہیں، ہم جو بھی کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا پرسنلی ہوتا ہے، مگر جب ہم نکاح کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، فلفلڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ہمارے ساتھ کتنے سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، بیوی بننا ہے آپ کو، ہے نا، شوہر کے حقوق ادا کرنا ہے، پھر آپ کو ایک ماں بننا ہے، ماں کے پورے حق ادا کرنا ہے، ماں کا کتنا بڑا درجہ دیا ہے نا، تو یہ سارے حق تو آپ کو تبھی ملیں گے نا جب آپ نکاح کریں گے، اور جب آپ نکاح نہیں کریں گے تو ان تمام چیزوں سے آپ محروم ہو جائیں گے، ہے نا۔ اب سنت کے مطابق جو ارکان ہوتے ہیں نکاح کے اندر وہ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نکاح کے اندر لڑکی کی جو رضامندی ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، کیونکہ جہاں لڑکی کی رضامندی نہیں ہوتی وہ نکاح جو ہے باطل ہوتا ہے۔ جیسے پہلے کے وقت میں بنا لڑکی کی مرضی کے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نکاح جو ہے کر دیے جاتے ہیں، نہیں پوچھا جاتا ہے لڑکی سے، تو وہ نکاح جو ہے نکاح نہیں ہوتے ہیں، باطل ہوتے ہیں وہ نکاح۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے پریورٹی پہ ہے وہ ہے لڑکی کی رضامندی۔ دوسری چیز ہے ولی۔ ولی میں اگر باپ آپ کا ہے حیات تو اس کی بھی رضامندی آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی بھی ہو، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو گھر کا، وہ اس کی جگہ پہ جو ہے وہاں پہ موجود ہو تو بھی وہاں پہ نکاح ہو جائے گا اگر باپ نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہوں پہ ایسا بھی آتا ہے کہ جو ولی ہوتا ہے اس کے ہونے کے باوجود بھی جو ہے نکاح جو ہے رکاوٹی ہوتا ہے، نکاح جو نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے گھر میں ان کے ماں باپ نے ان کو صرف اس چیز کے لیے رکھ رکھا ہے کہ وہ صرف ایک کام والی بائی بنی ہوئی ہے، یا پھر ان کے گھر کی سورس آف ارننگ جنریٹ کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ کما رہی ہیں، ہے نا۔ اس کو میں کمانے کو برا نہیں بولوں گی، یہاں پہ میں ماں باپ کی غلطی بولوں گی کہ وہ اپنی اولاد کو اولاد تو سمجھ رہے ہیں مگر وہ خود ماں باپ ہونے کا حق نہیں سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ان ماں باپ کے لیے میں نے کہا ہے جن کے گھر میں لڑکی ہے اور وہ اس لڑکی کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد بھی اس پہ اپنا جو حق ہے، اس کا جو حقوق ہے، جو اس کا حق ہے وہ تو اس سے ادا کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ماں باپ کی فرمان برداری ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ سب ان سے حق ادا کروا رہے ہیں، مگر وہ خود اپنا حق بھول چکے ہیں۔ تو یہ ان ماں باپ کے لیے ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داری کا جلد سے جلد احساس ہو، اور اگر آپ کے سامنے ایسی کوئی فیملی ہے یا آپ ایسے کوئی لڑکی یا ایسے کوئی ماں باپ دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں کا آپ خاص طور سے خیال دیجیے، خیال رکھیے اور بتائیے اپنی طرف سے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ ظلم دیکھ رہے ہیں، چپ چاپ دیکھ کے آپ چپ ہیں، آنکھیں بند کر لیا آپ نے، تو آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اس کے خلاف بولنا پڑے گا۔ اور اسی جگہ پہ اگر کوئی لڑکی ہے جو نکاح نہیں کر رہی ہے،
کسی ایسے ریزن سے کہ اس نے سوچ لیا مجھے، کیونکہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے تو فیمنزم کا بھی بہت شکار ہو رہا ہے نا. فیمنزم کو ختم کرنے کے لیے بھی نکاح کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لڑکیاں خود اپنے آپ کے لیے کافی ہیں، انہیں یہ محسوس ہو گیا ہے، مرد کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز بھی انہیں بہت اچھے سے محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اب ہم جو ہیں اس وقت دور میں، اس وقت میں آ رہے ہیں جہاں پہ جو ایجوکیشن ہے بہت اچھے لیول پہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان پڑھا لکھا ہی ہو رہا ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیں غور کرنا ہے. یہ میں چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس آپ لوگوں کو بیچ بیچ میں بتا رہی ہوں، کیونکہ یہ ہو رہا ہے نا. میں ایجوکیشن کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں، میں جاب کے اگینسٹ بھی نہیں ہوں، مگر میں یہ چیز اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو اہم موٹو ہے یہاں پہ نکاح، وہ ان سب کی وجہ سے پیچھے چھوٹ رہا ہے. تو ہمیں نکاح کو پریورٹی دینا ہے. میرے حساب سے پہلے آپ ایک ایج جو ہوتی ہے لڑکی کی، اس میں اس کا رشتہ طے کر دیں وقت پر، پھر وہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرتی رہے، وہ بہت اچھی بات ہے. مگر پہلے ایجوکیشن پوری کمپلیٹ کرانا پھر نکاح کرنا، یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا. تیسرا ہمارا ہے 2 گواہ، اور چوتھا ہے مہر، اور ہمارا 5th ون ہے ایجاب قبول. یہ ہمارے 5 وہ پوائنٹ ہیں جن سے ہمارا جو نکاح ہے سنت کے مطابق ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے تو وہ سنت سے ہٹ جاتی ہے، چیز سنت کے مطابق چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب میں آتی ہوں تھوڑا ان چیزوں پہ جو شادی کو، جو شادی والے گھر کو بہت خاص مطلب بناتی ہے نا. جس میں بس بولوں گی میں اس کو، ہے نا، ایک مہندی کا فنکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو ہم مہندی نائٹ اکثر کہتے ہیں. سنگیت نائٹ ہوتا ہے جس میں ناچ گانے اکثر ہوتے ہیں. ابٹنا ہوتا ہے. آج کل تو دیکھیں تو غزل نائٹس بھی ہو گئی ہیں، ہے نا. اور اگر ہم دیکھیں تو ایسے فنکشنز ہو رہے ہیں جس میں قوال گا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، اور پیسے اڑائے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت کامن ہوگا، یہ آج کے وقت میں بہت ہو رہا ہے. ہر شادی ایسی ہی ہو رہی ہے جس میں یہ فنکشن ضرور ہو رہا ہے نا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا فوٹو شوٹ. ٹھیک ہے، فوٹو شوٹ بہت شادی کے پہلے فنکشن سے فوٹو شوٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے انسان جو ہے نا ویٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اپنی ہر میموری چاہیے. اس کے شوہر سے پہلے اس کو دنیا کے دوسرے مرد دیکھ لیں، وہ اس کے لیے کافی ہے، وہ ضروری ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ ہے نا. مگر اس کو اس کی بے پردگی پہلے امپورٹنٹ رہتی ہے کہ مجھے بے پردہ ہونا ہے نا. تو اس چیز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ سب میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو بدعتیں ہیں. ٹھیک ہے، میں نیچے آؤں گی ابھی، اور بھی چیزوں کو لے کر میں اپنے طرف سے آ رہی ہوں. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتاؤں، فوٹو شوٹ سے ہٹ کر کافی زیادہ ناچ گانے ہوتے ہیں، بینڈ باجا یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا. شادی کے فنکشنز میں یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. اس سے ہٹ کر اب ہم آتے ہیں آگے کے ٹاپک پہ. آگے ہم جیسے کہ دیکھ پا رہے ہیں، ہاں جی، فیملی ڈانس بھی ہوتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر اتنی زیادہ بے حیائی ہو جاتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے جو بات چیت ہوتی ہے، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ایک مطلب ایک دوری اختیار ہونی چاہیے، وہ دوری ان لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آگے جو ہمارا ٹاپک یہاں پر آ رہا ہے، میں نے ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا بھول گئی. اس میں آج کل آپ دیکھیں گے ایک برائڈ ٹو بی بھی ہو رہی ہے نا. برائڈ ٹو بی لڑکی کی شادی سے پہلے ہوتی ہے، اور لڑکے کی بھی ہوتی ہے یہ چیز، بیچلرز پارٹی. ٹھیک ہے، یہ برائڈ ٹو بی اور بیچلر پارٹی اتنی زیادہ اہم ہو گئی ہے، جیسے کہ فیئر ویل پارٹی نہیں دیکھی آپ لوگوں نے. جیسے اب بس ختم ہونے والا ہے سب کچھ، 12th جیسے بچے کی ہوتی ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ فیئر ویل دیتے ہیں وہ لوگ کہ اب یہ اسکول سے جانے والا ہے. اسی طریقے سے یہ اب لڑکے اور لڑکیوں کا بھی پہلے تو نہیں ہوتا تھا، مگر اب بہت زیادہ ہونے لگا ہے. تو وہاں پہ بھی ان لوگوں کے فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، کیک کٹنگز ہوتی ہے نا. اور خاص طور سے اگر دیکھا جائے تو بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر میں نے دیکھا، ابھی کافی میں نے فوٹوز بھی دیکھے، پارٹی میں لڑکی وہ چیز کرتی ہے جو اس نے نہیں کری ہو کبھی زندگی میں. اور وہاں پہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو
لڑکی کو جیسے کہ ون پیس ڈریس پہنایا جاتا ہے خاص طور سے، ایسی نہایت گندی ڈریسز پہنائی جاتی ہیں، کیونکہ اب لڑکی رخصت ہونے والی ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ابھی، ہے نا، اس کے بعد تو اس کی زندگی جو ہے وہ قید ہو جائے گی، کیونکہ برائڈ ٹو بی کا ورڈ اگر آپ دیکھیں گے نا، کسی کی شادی ہونے والی ہے، اب وہ ایک بلی کا بکرا ہے، اور وہ اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے، لاسٹ اب وہ حلال ہونے والا ہے، یہ ایک ورڈ ہے، لوگ یوز کرتے ہیں اس کو، تو اس چیز پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ میں فنکشنز کے لیے یا کوئی اپنی فرینڈس گیدرنگ کے لیے میں منع نہیں کر رہی ہوں، مگر جو اس چیز جو وہاں پہ کیا جاتا ہے میں اس کے لیے بتا رہی ہوں کہ ہم ایک ایسی چیزوں سے بچ کر بھی اس چیز کو ہم اپنے سے سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ہم ایسے ڈریسز نہ پہنے، ہے نا، اپنی جسم کی نمائش نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں ایسے، ہے نا، جو فرینڈ سرکل میں ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو لڑکوں سے تو ہم بچ ہی رہے، مگر ساتھ ساتھ ہمیں ایسے ڈریسز نہیں پہننا جس میں ہمارے جسم کی نمائش ہو، ٹھیک ہے۔ اب آگے آتے ہیں، اس میں ایک اور چیز کا قول ہے یہاں پہ، شیخ سلمان عبد القیوم جو ہیں، انہوں نے اپنے ایک درس میں خلاصہ کرا تھا، اس میں ایک چیز اور انہوں نے بتائی ہے کہ جہاں ارکان مکمل ہو گئے وہاں نکاح مکمل ہو گیا، تو میں نے ارکان آپ لوگوں کو اوپر بتائے ہیں، 5 ارکان، ٹھیک ہے، اور جہاں ان میں سے کوئی ایک بھی باقی رہا وہ چیز کیا ہو گئی؟ زوائد ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس نکاح کا کوئی مطلب وہ چیز مکمل نہیں ہو رہی یہاں پر۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں اتنے ارکان ہیں اور ان میں سے کوئی چیز بھی جو ہے آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی تو آپ کا نکاح، جیسے کہ میں نے بتایا تھا پہلے، وہ کیا ہو رہا ہے؟ باطل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ایسی چیزیں جب جہاں پہ ہوں گی وہاں پہ آرگیومنٹ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور جو برکت ہے نکاح سے وہ چلی جائے گی اگر یہ 5 چیزیں نہیں ہوئی تو، ٹھیک ہے۔ ایک خاص یونیک جو چیز ہمارے نکاح میں بنتی ہے وہ انہی چیزوں کے ذریعے بنتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے وقت کی مشہور جو رسومات ہو رہی ہیں ان پہ۔ مشہور جو رسومات ہیں اس میں سب سے پہلی رسومات جو ہمارے رشتہ ہونے کے بعد سے شروع ہوتی ہے وہ ہے منگنی۔ منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہونے والا ہے اس کا پیغام دینا، یعنی نکاح کے لیے کسی چیز کا، یعنی کہ ایک لڑکی یا لڑکے کی بات چیت جو ہے وہ پکی ہو گئی ہے، اس کا آغاز کر دینا، ہے نا، تو یہ ہوتا ہے ایک طریقے سے منہ زبانی بتانا۔ مگر اب آج کے وقت میں جو لوگ منگنی کر رہے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے؟ دو لوگ باہم مطمئن ہو جاتے ہیں، دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے ہاں کر دی جاتی ہے، منگنی اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ دونوں اپنی پسندیدگی بتا دیتے ہیں، اس کا اظہار کر دیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں ایک دوسرے تو پہلے کیا ہوتا تھا؟ زبانی طور پہ لوگ اس چیز کا اقرار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، مگر اس کے بعد اب کیا ہونے لگا ہے؟ مزید ضرورتیں پڑنے لگی ہیں اس چیز کو بتانے کی، کہ مطلب انسان اقرار کر رہا ہے تو بھی لوگ اسے قبول نہیں کر رہے، اب سامنے لائیو دکھانا پڑے گا آپ کو اس چیز کو، تو لوگ اسے کیا کریں گے؟ اپنے حسب حالات کے حساب سے اسے قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا لوگ ایک دوسرے کو پسند کر لیتے تھے، ہاں ان کی تاریخ طے ہو جاتی تھی اور نکاح کی ڈیٹ جو ہے مقرر ہو جاتی تھی ان کے وقت اور حالات کے حساب سے، لیکن اب کیا ہو چکا ہے؟ اس چیز میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ اشیاء جو ہیں ایک دوسرے میں باہم اس چیز کا تبادلہ کر دیتے ہیں، اشیاء یعنی گفٹ جو ہیں، ٹھیک ہے، لڑکی والوں کے لیے انگوٹھی، کپڑے، مٹھائی وغیرہ کے ساتھ پیسے، ٹھیک ہے، دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح لڑکے والوں کے لیے زیور، سوٹ، میک اپ کا سامان وغیرہ سب کچھ نقد دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ ہاں ٹھیک ہے بعد میں، ایسا کچھ نہیں، اسی ٹائم پہ آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے نا دینی ہوتی ہیں، اور صرف اس حد تک یہ چیزیں نہیں ہوتی، مطلب گفٹ تو دینے ہی دینے ہوتے ہیں، ساتھ جو لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں رشتہ دار، ان کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کے بھی کپڑے بنانا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعض جتنے بھی اتنے سارے احباب، اتنی ساری جو حیثیت والے لوگ ہیں جن کے پاس ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کئی قرض دار بھی ہو جاتے ہیں اپنی شان دکھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ لڑکیوں کو بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ کئی لڑکیوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کتنی مہنگی اور ایسی شادی کریں جس میں بہت زیادہ
فضول خرچی ہو، فضول خرچی ہی ہم اسے بولیں گے، ان کے حساب سے وہ بہت اچھی عالیشان شادی کہلاتی ہے اور وہ اس پہ فخر کرتی ہیں یا کرتے ہیں۔ تو یہ فخر والی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ افسوس والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سنت کے خلاف اور شریعت کے خلاف جا کے یہ شادی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو صرف شادی کی بات کی جاتی تھی اور تھوڑے وقت میں جو ہے رشتہ طے ہو جاتا تھا اور کچھ وقت بعد ڈیٹس کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیا جاتا تھا، یہ ہوتا تھا۔ مگر اب خاص طور پر لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ڈیمانڈس کرتے ہیں کہ انہیں سونے کی انگوٹھی چاہیے، ہے نا، اور الگ الگ طریقے کے ان کو گفٹ چاہیے ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے چاہیے ہوتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے نا۔ کئی دفعہ تو میں نے یہ دیکھا کہ لڑکے والے ساتھ میں ہی جا رہے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، ان کے پسند سے دلایا جا رہا ہے، آپ کو جو لینا ہے، گاڑی لینا ہے، آپ کے کپڑے لینا ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اسلام میں مردوں کے لیے سب سے پہلے تو سونا ہے جو ہے وہ حرام بتایا گیا ہے۔ کیا بتایا گیا ہے؟ حرام بتایا گیا ہے۔ تو انسان کو اب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سونا نہیں تو آپ چاندی کی دلا دو، مگر منگنی کریں گے وہ پہلے، ہے نا۔ تو ایسے مسئلوں میں اگر ہم دیکھیں تو منگنی جو ہے وہ ایک کوئی شرعی فنکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کے جب ان کے نکاح ہوئے تو منگنی کری، نہ ان کی جب بچوں کے نکاح ہوئے تو تب انہوں نے ایسا کچھ کرا۔ تو ہمیں ایسا کچھ دیکھنے کو بالکل بھی نہیں ملتا ہے، بھلے ہی انگوٹھی چاندی کی کیوں نہ ہو، ہمیں منگنی نہیں کرنا ہے، اس فنکشن سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا پہلا فنکشن کمپلیٹ ہوا، اگر ہم نکاح سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس پہ۔ دوسرا آتا ہے ابٹنا، مہندی، ٹھیک ہے؟ تو اب مہندی لگانا تو جائز ہے، ٹھیک ہے؟ مہندی لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی کے موقع پر مہندی لگانا اور اس موقع پر ساتھ ہی ساتھ گانا بجانا، عورتوں کا اکٹھا کرنا اور ایسی رسمیں ادا کرنا جو شریعت کے خلاف ہیں اور جو روایتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک چلی آ رہی ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہیں۔ گانے بجانے اور شور شرابے کے ساتھ مہندی لگانا منع ہے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں کبھی نہیں تھیں، ٹھیک ہے؟ اب لوگ کیا کرتے ہیں، عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، گانا بجانا کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہلدی کا فنکشن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکی کو پوری ہلدی لگائی جاتی ہے پورے جسم پر، اور اتنی بے پردگی ہوتی ہے ان لوگوں کی آپس میں کہ ایک عورت ایک لڑکی کو جو ہے وہ اس کے باڈی پارٹس پہ ہلدی لگا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے۔ جب آپ لوگوں نے اسکن کیئر والا سیشن لیا ہوگا تب بھی منع کیا ہوگا اس چیز کے لیے، اور ابھی جب یہ سیشن ہے تو اس میں بھی میں آپ کو بولوں گی کہ یہ رسم بالکل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے، یہ صرف روایتی ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں ہے، غیر اسلامی طریقوں کا نقل ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جو کہ ہندوانہ ہے۔ یہ سارا کچھ جتنا میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، مسلمانوں نے یہ ہندوؤں کی جو روایات ہیں، جو ان کی یہاں رسمیں چلی آ رہی ہیں، اس کو اپنا لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری شرافت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس چیز کے لیے بالکل نہیں بنائے گئے، اور یہ ہم اگر کرتے ہیں تو یہ بے ہدہ حرکتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک شوہر کے دیکھنے سے پہلے اس کی بیوی کو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ہے نا؟ تو اس چیز کا خاص ہمیں خیال رکھنا ہے۔ شادی کے موقع پر مہندی لگانا منع نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لگوا سکتی ہیں، مگر گانے بجانے یہ سب نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو عورتوں کی چیزیں عورتوں تک محدود رکھیے، ٹھیک ہے؟ بیوٹیفائی کرنے کے لیے، ہاں ابٹنا، میں نے ابٹنا کے لیے ایسے منع نہیں کرا کہ آپ سیلف خود اپنے آپ کو بہت بیوٹیفائی کرو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ شادی کے کچھ مہینوں پہلے سے ہی خود کو اپنے آپ کو اپنے باڈی پارٹس کو بہت کیئرفل رکھو، کھانے کی ڈائٹ اچھی رکھو، نو ڈاؤٹ، مگر جو ایک فنکشن جو ہوتا ہے نا ابٹنے کا، کہ لڑکی بہت زیادہ اس پہ تیار ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کو لگا رہے ہیں، اور جب تھوڑے لوگ کم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کی پوری باڈی پہ ابٹنا لگتا ہے، اس کی باڈی کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے میں نے منع کرا ہے۔ باقی آپ سیلف کیئر کرو خود، کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل کرو، وہ تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اب ساتھ میں آپ یہ دیکھیں، جب یہ سارے فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں نامحرم بھی پورے موجود ہوتے ہیں، گھر کے ماموں زاد بھائی، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، کسی کے دیور، کسی کے جیٹھ، ہے نا، کسی کے سسر، کسی کے ہسبینڈ، پورے جتنے لوگ ہیں سارے ہی ہیں، کیونکہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے ایسے فنکشنز میں آنے میں۔ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں اچھا ہے
کہیں اور جانا ہی نہیں پڑتا ان کو، گھر میں سب کچھ مل رہا ہے نا. تو ایسے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے. تو ہمیں اسی چیز کی بہت زیادہ، تب تو ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی حدود ہے میں اسے خود ہی توڑ رہی ہوں. یہ آپ کا مہندی اور ابٹنے کا فنکشن تھا، جس میں آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کا نہیں رکھنا ہے. اب ایک اور چیز دیکھیے، مہندی اور ابٹنے کے فنکشن میں نا آج کل کیا ہونے لگا ہے، لوگوں کا ڈریس کوڈ بھی ہونے لگا ہے. میں یہ پہنوں گی، میرا ڈریس ایسا ہے، میرے بھائی بہن ایسا ایسا پہنیں گے. تو یہ چیز فضول خرچی میں ہے. بالکل اس چیز سے آپ لوگ بچیے، اسراف ہے اس چیز کا. بالکل کہیں بھی حکم نہیں آتا ہے نا. جی، کونے میں بٹھاتے تھے، پردہ کرتے تھے، مگر ابھی یہ چیز نہیں ہو رہی ہے. اب تو آپ کو دلہن باقی لڑکیوں کی طرح گھر میں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. آپ پہچان نہیں پائیں گے کون سی دلہن ہے کون سی نہیں ہے. یہ حال ہے ابھی. ٹھیک ہے. تیسرا آتا ہے ہمارے لیے گانا بجانا. ٹھیک ہے، جو کہ میں نے اوپر بھی بتایا تھا، مگر اس ٹاپک کو ایک بار ہم نے اور لیا ہے کیونکہ اس میں دیکھیے، ہم شادی تو ایک بہت اچھا خوشی کا موقع ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں انجوائے سنت کے طریقے سے کیسے کرنا ہے، اس لیے میں نے یہ ٹاپک ایک بار پھر سے لیا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو خوشی کا موقع ہے، اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈف جو ہوتا ہے وہ بجا سکتے ہیں. ہمیں الحمدللہ ملتا ہے یہ چیز، اس کی اجازت ہے. یہ ہمارے لیے مشروط ہے، مطلب کچھ شرطیں ہیں جن موقعوں پر ہم اس کو بجا سکتے ہیں. کنڈیشنلی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، مگر کون لوگ بجا سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ ڈف جو ہوتا ہے دونوں طرف سے نہیں بجتا، صرف ایک طرف سے بجتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو، کسی نے دیکھے ہوں گے شاید، سیریز وغیرہ میں یہ آئے ہوئے ہیں جس میں اس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نارملی اگر آپ کوئی ساؤنڈ یا چاہ رہے ہیں کوئی مستی وغیرہ، اس میں آپ ڈف جو ہے وہ خود بجا سکتے ہیں. اب یہاں کن لوگوں کو بجانے کا حکم دیا ہے وہ بھی دیکھیے. ڈف جو ہے نا بالغ بچیاں نہیں بجائیں گی. ٹھیک ہے، اس کا منع ہے بالکل سختی سے. جو وہ بچی ہیں جو چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے، چھوٹی بچی ہیں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں یعنی میچور نہیں ہوئی ہیں، وہ بچیاں جو ہیں یہ بجا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ لوگ زیادہ ٹائم کی بربادی نہ ہو، اپنی نمازوں کی پابندی ہو تو گیمس بھی رکھ سکتے ہیں، ہے نا. گیمس کے ساتھ ساتھ آپ نعتوں کا فنکشن بھی رکھ سکتے ہیں گھر میں. اس سے بچوں کی بھی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بچے کتنے اس چیز میں انٹرسٹیڈ ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی کافی سارے فنکشنز ہوتے ہیں شادی کے اندر جس میں ہم کر سکتے ہیں، جو ہمیں فضول خرچی سے مگر فضول خرچی سے بچنا ہے. ہمیں اس چیز کا خیال رکھیے گا، ٹائم کی بربادی سے بھی بچنا ہے. ہمیں فن کرنا ہے، ہمیں مستی کرنی ہے، مگر ان دونوں چیزوں سے بچ کر، ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، گانے بجاتے ہیں، ایسے بازاری گانے بجاتے ہیں جو قطعاً جو ہے جائز نہیں ہے، اور پھر اس پہ ڈانس بھی کرتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں بہت زیادہ خود کو دور رکھنا ہے. کیونکہ میں نے خاص طور سے دیکھا ہے جن لوگوں میں شادی کے وقت میں ناچ گانے اور بے حیائی اور فوٹوگرافی یہ سب کچھ ہوتا ہے نا، اللہ کا حکم ہوتا ہے. خیر دیکھا بھی ہے میں نے، ابھی ابھی کئی شادیوں میں دیکھا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک خوشی کا ماحول ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا غم کے ماحول میں بدل جاتا ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے حادثات بتا رہی ہوں. مان لیے ایک بچہ ہی گر گیا نیچے، چوٹ لگ گئی، خون بہہ گیا، تو شیطان کیا ہوتا ہے ایسے وقت پہ بہت عروج پہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے من کی ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ کا حکم نہیں توڑنا ہے، ہم نے اپنی نمازوں کو نہیں چھوڑنا ہے. اور جو برائڈ ہے، جو دلہن ہے، اسے خاص طور سے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب اسے مہندی لگ رہی ہو تو وہ باوضو ہو. ٹھیک ہے، جب وہ اپنے کسی بھی تیاریوں میں لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو ہر وقت کے ہر حال میں باوضو رہنا ہے. کھانا پینا، ٹھیک ہے، مہندی، کیونکہ لڑکی اس وقت میں تھوڑا مین پارٹ ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ برائڈ ہوتی ہے، اس کو اچھی بری نظریں بھی لگتی ہیں. تو اسے اپنے آپ کو خاص طور سے اپنے اوپر پڑھائی بھی کرنا ہے، دم بھی کرنا ہے، قرآن اور نماز اس وقت میں نہیں چھوڑنا ہے، جو کہ اکثر برائڈ کی چھوٹتی ہی چھوٹتی ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں کو. اور جب آپ کے سامنے کوئی برائڈ ہے یا کسی کا نکاح ہو رہا ہے تو پلیز اس کو ایز اے نصیحت یہ ضرور دیں. ٹھیک ہے، اب شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے،
एक और चीज होती है, एक और बिदअत, ये हमारी 4th नंबर की बिदअतें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। शादी के मौकों पर घर में लोग चिरागा करते हैं। कैसे? बहुत ज़्यादा, मतलब पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा-सा हम मॉडर्न ज़माने की तरफ आ रहे हैं, तो लोग अपने घर को बेइंतहा डेकोरेट करते हैं। आपने देखा होगा ना, घरों की कितनी सजावट होती है, ये फ़िज़ूल खर्ची में आती है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। अब चिरागा ले लें या फिर हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह डेकोरेशन करना कहते हैं, तो ये हमें कहाँ से मिला है? ये चीज़ हमें जो है मजूसियों से मिली है, ठीक है? मजूसी जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, चिरागा करते हैं, ठीक है। इनकी एक रस्म होती है जिसमें खास तौर से क्या होता है, चिरागा किए जाते हैं, हर जगह पर जो है वो लाइटनिंग होती है, ठीक है। और इनकी ये खास तौर से रस्म ही है, मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये रस्म ही है। और आप जब हम थोड़ा आगे आते हैं, तो हिंदुस्तान में रहते हैं हम लोग, हिंदुस्तान में हम जब रहते हैं तो कुछ रसूमात यहाँ हमें बाय बर्थ मिलती हैं, क्योंकि वो चली हुई आ रही हैं, ठीक है। हर जगह की कोई ना कोई रस्म जरूर होती है, मुल्क की मैं बता रही हूँ। तो इसी तरीके से यहाँ पर आतिश परस्त भी लोग हैं। अगर आपने देखा होगा, आतिश परस्त कौन होते हैं? जो आतिशबाजी बनाते भी हैं, और वो उनका काम क्या होता है, उसको सेल आउट करना, ठीक है। तो जो लोग ये बनाते हैं, बेचते हैं, और उसी को लोग खरीदते हैं, क्योंकि हिंदुओं में आप देखेंगे पटाखे शादी शुरू होते से शुरू हो जाते हैं, आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं, है ना। ये खुशी का, उनका पैसे को गवा कर वो अपनी खुशी जो है वो दिखाते हैं लोगों को कि पैसा जल रहा है ना। तो ये चीज मुसलमानों ने अडॉप्ट कर ली है उनसे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, फिजूल खर्ची है, इसराफ हो रहा है इसमें। दूसरा, क्या मजा आता है, अपने पैसे खर्च हो जाते हैं और थोड़े वक्त की बात होती है और वो चीज खत्म भी हो जाती है ना। तो ये चीज उसमें आ रही है, तो इस चीज से भी हमें बहुत ज्यादा एहतियात करना है। निकाह जितना ज्यादा सिंपल होगा उतनी ज्यादा बरकत आएगी, ठीक है। पांचवा जो है आपका तोहफे तहाइफ देना, ठीक है। अब तोहफे तहाइफ देना मना नहीं है, हदीस में आता है, अल अदब अल मुफरत में आता है कि ये मोहब्बत को बढ़ाती है, ठीक है। हदीस में है कि किसी को गिफ्ट देना मुस्तहब अमल है, यानी कि पसंदीदा है। मगर शादी जैसी जो बड़ी बात, बड़ा मौका है, उस पर एक गिफ्ट देना एक रवाज बन गया है, ठीक है। उसे आम तौर पर लोग फर्ज समझने लगे हैं, मेरी बहन ने दिया, अब उसने दिया है तो मुझे तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके बदले में कम से कम जितना आप चाहें, जितनी आपकी इस्तिताअत है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो करें, मगर उसको फर्ज अपने ऊपर ना जाने, ठीक है। जितना आपको लग रहा है कि अब अगर आप किसी को, क्योंकि गिफ्ट देने को तो मैं मना नहीं कर रही हूँ, और इसका तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में ही मिलता है कि हमें तोहफे तहाइफ देना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है उसमें, ठीक है। मगर किसी अपने ऊपर फर्ज ना जान लें इस चीज को, जितनी हैसियत है तो अपने उस हिसाब से मद्देनजर रखते हुए काम करें। इसको हमें रिवाज नहीं बनाना है, ठीक है। इखलाकी और समाजी बुराइयों का सबब बनता है ये चीज। अगर कोई चीज हमने अपने ऊपर फर्ज जान ली तो वो हमारी इखलाकी बुराई भी हो गई, समाजी बुराई भी हो गई, ठीक है। और इसकी इब्तिदा यानी शुरुआत अक्सर कहाँ से होती है? ऐसी जगहों से ही होती है, शादी ब्याह के फंक्शंस में से होती है, जहाँ पर रिश्तेदार जो है वो क्या करते हैं, लोगों को आपस में देखते हैं कि भाई इसने क्या दिया, उसने क्या दिया, और इसने तो बड़ा कम दिया। ऐसी सिचुएशंस जब आती है ना, तो इंसान अपने आप को लो फील कराता है, यार इसने तो ये चीज दी है और मैंने नहीं दी, अब मैं और बढ़कर दूंगा। और एक और चीज, इसमें एक और चीज भी होती है कि जब इंसान किसी, जैसे कि मैंने आपके यहाँ के फंक्शंस में कुछ दिया, अब आप याद रखो कि उसने मुझे 500 दिए थे, हाँ, अब मुझे इसको इतना ही देना है, मे बी नहीं, कुछ लोग होते हैं, मुझे इसने मुझे इतना दिया था, मैं इसे और बढ़कर दूंगा। तो ये चीज बहुत खराब है, ये चीज जो है सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है, इसका बॉयकॉट करिए। ये चीज बहुत खत्म, मतलब ऐसी चीज है कि फिजूल खर्ची की तरफ लेके जाती है, और दूसरे जिनके पास नहीं है वो आपको देख के भी हैरान परेशान रहते हैं, ना चाहते हुए भी उन्हें करना ही पड़ता है ना। तो इस चीज से प्लीज परहेज करिए, और लोगों को नसीहत करिए। ये सेशन जो हो रहा है ये खास तौर से इसीलिए है कि आपको लोगों को इस चीज पे नसीहत जरूर करनी है। 6th वाला जो हमारा पॉइंट है वो आता है ब्यूटी पार्लर को लेकर, ठीक है। अब ब्यूटी पार्लर में यहाँ पे क्या है, फितरत में तब्दीली है, इसलिए मना किया गया है, ठीक है। कैसी तब्दीली बताते हैं। सूरह निसा की
آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت کو بدل دیں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مطلب کس کا بول رہے ہیں یہاں پر؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی کردہ چیزوں کو بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے. مطلب یہاں پہ یہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے تو وہ پل بھر میں چیزوں کو الٹ پھیر کر دیں گے. تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی کردہ چیزیں ہیں سوری، اس آیت میں مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت اور فطرت کو بغیر شرعی وجہ کے بدلنا شیطان کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ فضول خرچی ہے، جو فضول خرچی منع ہے. اب قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 میں آتا ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کتنا بڑا رشتہ بتا دیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں. شادیوں میں بیجا خرچ کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہ بیوٹی پارلر میں ہزاروں روپے لگانا، یہ سنت کے خلاف ہے. اور یہ جو آیت میں نے آپ لوگوں کو اوپر بتائی نا بنی اسرائیل کی، اس کے بھی خلاف ہے یہ. اگر آپ تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے ظاہر سی بات ہے برائڈ ہے، برائڈ کے لیے میں آپ لوگوں کو بول رہی ہوں، اور برائڈ اگر تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسی فضول خرچی نہ کرے جس میں اس کے جو چہرہ ہے وہ بالکل ہی بدل جائے اور اس کو خود کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ کیا تھی اور کیا بن گئی، ہے نا. تو اس چیز کا خیال رکھیے، آپ تیار ہوئیے. ظاہر سی باتیں آپ کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے، ایز اے آپ برائڈ ہیں تو آپ کو بہت خوبصورت لگنا ہے، مگر اپنے شوہر کے لیے، ناٹ فار کیمرا مینس، ہے نا، ناٹ فار گھر کے مرد. ٹھیک ہے، آپ کو خاص طور سے خوبصورت اور بہت زیادہ حسین لگنا ہے صرف اپنے شوہر کے لیے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑے. اگر آپ پارلر گئی ہیں یا پارلر گھر میں آیا ہے، ایسی سچویشن میں آپ کو بہت کم خرچ کے ساتھ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہے. اس سے پہلے خود کو بیوٹیفائی کرنا سٹارٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ دیکھیے پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی پارلرز نہیں ہوتے تھے، عورتیں لڑکیاں گھر میں ہی اپنے آپ کو ان کو دوسرے لوگ سجاتے تھے، اور سجا کر جو ہے وہ جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی شادی ہوئی تو ان کو حضرت علی کے پاس لے جایا گیا. ٹھیک ہے، کوئی شور شرابہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی کہ بہت زیادہ تیار، بہت ایسا کچھ کیا گیا، نہیں، بہت تیار تھی مگر سادگی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ اوڑا گھوڑا تھی، نہیں، بالکل اچھی کنڈیشن میں تھی، صاف ستھری تھی. ٹھیک ہے، اچھا لباس پہنی ہوئی تھی، ایز اے برائڈ لگ رہی تھی وہ، ہے نا. تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ نہیں بنانا ہے کہ انسان اگر صبح اٹھے تو اس کو یہ نہ یقین ہو کہ ہاں یہ وہی ہے جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا. کیونکہ کل انسان جس کو دیکھ رہا ہے اور اگلے دن انسان جس کو دیکھ رہا ہے وہ دونوں مختلف محسوس ہوگا. تو ایسا نہیں، نیچرل چیز رکھیے گا. میک اپ بھی نیچرل بہت خوبصورت لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو زینت اختیار کرنا ہے، مگر میں نے آپ کو ایک اور یہاں پہ حدیث کے ساتھ ساتھ ہمیں ملتا ہے، قرآن میں آیا ہے زینت کا ہمیں زینت تو اپنے اوپر لازمی رکھنی ہے، مگر اس کا اظہار جو ہے اتنا ہی رکھنا ہے جتنی ضرورت ہے. اسی طریقے سے سورہ احزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی زینت کا نمایاں یعنی اظہار نہ کرو جیسی پہلے جاہلیت میں ہوتا تھا، ہے نا. جاہلیت کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بہت زیادہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ سجنا سنورنا، یہ جاہلیت والے لوگوں کی جو ہے، آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ خود کو اتنا زیادہ تیار رکھتے تھے ہر وقت میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے. آپ اپنے آپ کو سجائیں مگر مختصر. ٹھیک ہے، شادی کے جب آپ کے شادی کے موقع آتے ہیں تو اس پر آپ کو بے پردہ نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، زینت تو اختیار کرنی ہے مگر آپ کو نمائش نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے، کسی کا حدیث کے حوالے سے ملتا ہے کہ اللہ کی جو پیدا کی ہوئی صورت ہے اسے بدلنا نہیں ہے، اور جو بدلتا ہے اس پہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو گوشت میں سوجن پیدا کرنے کے لیے دانت گھسواتی ہیں، بھاؤں کو پتلی کرواتی ہیں اور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدلتی ہیں. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا میں انڈیویجولی کس کی بات کر رہی تھی؟ ٹھیک ہے،
اب یہ جو حدیث صحیح بخاری کی ملتی ہے، ٹھیک ہے، میک اپ جو ہے آرٹیفیشل بیوٹیشین جو فطرت کو بدل دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہی آتا ہے نا. تو آپ میک اپ کریں نیچرل، مطلب ایسا میک اپ نہیں کہ آپ کیک لگیں، بالکل کیک نہیں بننا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور نمود و نمائش کا فخر نہیں بننا ہے، مطلب اگر آپ چلیے تیار بھی ہو رہی ہیں تو اس کو بہت زیادہ فخر نہیں اپنے جتانا ہے اس چیز پہ کہ میں بہت حسین ہوں اور میں بہت جمیل ہوں، یہ چیز نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے اپنی واہ واہی یا تکبرانہ انداز، ہے نا. جو شخص دنیا میں دکھاوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوا کریں گے. ہمیں یہ حدیث مل گئی الحمدللہ، مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی. اگر ہم دکھاوا کریں گے اور نمائش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کریں گے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین. شادیوں میں اگر جو لوگ شو آف کر رہے ہیں، فیشن شو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے خاص طور سے. اور جو عورت ہوتی ہے اس کا جو اصل حسن جو ہوتا ہے وہ حیا ہوتی ہے نا. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. اور حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. اب جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر حیا نہیں ہے، اور ایسی عورت جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے. تو آپ لوگ خیال رکھیے، یہ میں حدیثیں ہی بتا رہی ہوں، بخاری کی حدیث اور مسلم دونوں میں ہی آیا ہے یہ چیز، ہے نا. حیا سے نا عورت اور زیادہ خوبصورت بنتی ہے، اور بے پردہ عورت اور بے حیا، جو بے حیائی کرتی ہے عورت، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا، ہے نا، کوئی مرد اس سے پسند نہیں کرتا. اسلام میں عورت کا اصل جو زینت ہے سوری، اس کی سادگی ہے. سادگی میں جو بات ہوتی ہے وہ کسی میک اپ میں نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا وہ بہت سادہ ہوا، ٹھیک ہے. سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے برکت والا جو نکاح ہے وہ کیا ہے؟ جس میں کم خرچ ہو اور جس میں سادگی ہو. مسند احمد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے شادی میں سادگی اختیار کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے. جہاں آپ لوگ اگر شادی ہو رہی ہے اس میں سادگی اختیار کریں، سنت کہلائے گی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے فضول خرچی کچھ اس میں آ گئی ہے، جیسے کہ شادی کارڈ، شادی گارڈنس. یہ شادی کارڈ جو ہیں آپ کے وقت میں دیکھ رہے ہیں تو بہت سے لوگوں نے تو ویسے الحمدللہ ختم کر دیا ہے. یہ بالکل فضول خرچی ہے، جسے آنا ہوتا ہے وہ آ ہی جاتا ہے. اور اگر آپ سب کے لیے ایک چیز رکھیں، ایک انویٹیشن، واٹس ایپ انویٹیشن بھی چل گیا ہے آج کل، وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی شادی گارڈنس میں بھی لوگ بہت زیادہ اپنے پیسے لگا رہے ہیں، لاکھوں روپے کر رہے ہیں، ہے نا، صرف شو کے لیے، صرف دکھاوے کے لیے. تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، یہ بھی بدعت ہے. اب آتا ہے 9 نمبر، آپ کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے بارات. یہ سب سے بڑی بدعت ہے جو کہ ہو ہی رہی ہے. لوگ اس کو بالکل بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ایز اے لڑکی والے، ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو بہت اونچا رکھنا ہے. ایز اے سوسائٹی ہم سماج میں رہ رہے ہیں تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہماری استطاعت کتنی ہے نا، میرے پاس کتنا مال ہے، میں کتنا بڑا فنکشن کر سکتا ہوں، میرا فنکشن ان کے فنکشن سے کم نہ رہے، ہے نا. ان کے یہاں یہ تھا کھانے میں تو میرے یہاں 2 چیزیں زیادہ رہیں. یہ چیزیں دکھانے کے چکر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ختم کرتے جا رہے ہیں. تو بارات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سارا تصور غیر مسلموں سے اختلاط اور معاشرت کا نتیجہ ہے. صحیح بات یہی ہے کہ گھر کے ضروری افراد خاموشی سے جا کر بالکل سادگی سے نکاح پڑھوا لیں، اور جو دلہن ہے اس کو اپنے گھر لے آئیں. صرف نکاح کا اعلان ضروری ہے، وہ اس لیے کیونکہ نکاح ہو گیا ہے، خوشی کی بات ہے، اس کو اعلانیہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ٹھاک جو 2 گواہ ہیں وہ بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ بھی پتا ہو جائے کون ہے وہ گواہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد دعوت کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کریے، ٹھیک ہے. اس میں آپ سب کو بلائیے جو لڑکے والے ہیں. لڑکے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لڑکی کے گھر والوں پہ کوئی بوجھ نہ ڈالے، اور اپنے گھر کا اگر وہ فنکشن کر رہا ہے تو وہ لوگوں کو بلائے. اور خاص طور سے ولیمہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کھانے پینے میں کہیں نہ کہیں جن لوگوں کی محتاجی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو غریب فقراء ہوتے ہیں، ولیمہ خاص طور سے ان کے لیے ہوتا ہے. اگر اس ولیمے میں وہ لوگ نہیں آئے تو وہ ولیمہ مکمل نہیں ہے. کیونکہ بڑے پیٹ کے لوگوں کو اگر آپ بلا رہے ہو تو وہ تو آج بھی کھائیں گے، کل بھی کھائیں گے، پرسوں بھی کھائیں گے. مگر جو غریب ہیں، فقراء ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو اس چیز کے مستحق ہیں، اگر آپ ان کو نہیں بلاؤ گے تو کوئی سینس نہیں ہے اس فنکشن کا، ہے نا.
اب اس میں بھی اسراف سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے، نمود و نمائش سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ اب تو وہ میری وائف ہو گئی ہے نا، اب تو وہ میری جو ہے گھر کے اندر آ گئی ہے، وہ میری ذمہ داری، میری عزت بن چکی ہے۔ اب ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ نہ میں کوئی فوٹوگرافرز کو بلاؤں، نہ اسٹیج پہ ایسی چیزیں ہوں جو، پہلی بات تو اسٹیج کا جو ایک روایات چلی آ رہی ہے وہ چیز ہمیں ختم ہی کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اگر آپ لوگوں کو یہ چیز نہیں پتا کہ پردہ کتنا اہم ہے اس جگہ پر، چاہے وہ لڑکی کے گھر میں فنکشن ہو رہا ہے چاہے وہ لڑکے کے گھر میں فنکشن ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دونوں فنکشنز میں آپ کا جو چہرہ ہے، بھلے ہی آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کا چہرہ چھپا ہونا چاہیے، آپ کے حجاب کے ساتھ آپ کا نقاب ہونا چاہیے، تو وہ فنکشن انشاءاللہ آپ کا دیکھیے کتنا بہترین ہوگا۔ آپ اپنا ڈریس پہنیے، کوئی ایشو نہیں ہے نا، وہ چیز میں سمجھ رہی ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے، آپ ڈریس پہنیے، ڈریس پہن کے اپنا میک اپ بھی کریے، اس پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، مگر ہاں، پردے کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے، آپ کو غیر محرم سے بچنا ہے، اور اب کیونکہ آپ بیوی بن گئی ہیں اپنے شوہر کی، تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو اب ان تمام چیزوں سے بچائے، آپ کے آگے ہمیشہ رہے ان چیزوں کو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پردہ کروانے والا وہ بنے، ہے نا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر یہ ٹاپک بھی ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ہمارا 10th ٹاپک جو ہے وہ جہیز کے اوپر ہے، جہیز کا تصور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں جہیز دینے کا کوئی حکم نہیں ہے، پوری ذمہ داری لڑکے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لڑکے اپنے گھر کا تو فنکشن کرتا ہی ہے، اور لڑکی کے ماں باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ قرآن نے مرد پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ عورت کا مہر دے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے دو۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں آیا ہے کہ عورت کا جو مہر ہو اس کو خوشی سے دینا چاہیے، وہ اس کا حق ہے، آپ کو اس کا حق نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دینا مرد کا فرض ہے، لینا نہیں ہے، مرد لے نہیں سکتا عورت سے، دینا اس کا فرض ہے، ٹھیک ہے، مگر عورت مرد سے لے سکتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جہیز کا مطالبہ قرآن کی روح کے خلاف ہے، قرآن نے کہیں نہیں آیا کہ ایک مرد جو ہے لڑکی کے ماں باپ سے، اس کے والد والدہ سے جہیز کے لیے جو کیا ہے ڈیمانڈ کرے گا۔ آپ اگر دیکھیں گے یو پی سائڈ کافی ساری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا جو ہے نکاح نہیں ہو پا رہا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ وہاں اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ ماحول ہے، بنا جہیز کی شادی نہیں ہوتی، لڑکی بیٹھی ہوئی ہے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے بہت زیادہ آسانی کرے، بہت زیادہ، کہ عافیت کے ساتھ ان تمام لڑکیوں کے نکاح ہو جو ان وجہوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، ہے نا، خریدی جاتی ہیں لڑکیاں، لوگ نکاح نہیں کرتے، خریدتے ہیں انہیں اس طریقے سے، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت کرے، ہے نا۔ تو سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوگا، ٹھیک ہے، خرچ ہی نہ ہو، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو جہیز کا مطالبہ اکثر اسراف، دباؤ اور ظلم کا سبب بنتا ہے، یہ آپ سب لوگ سمجھ گئے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے۔ کافی سارے لوگ اس کی وجہ سے سوسائڈس بھی کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہے نا۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنا ہے، اور کہیں یہ ہو رہا ہے تو ہمیں اسے روکنا بھی ہے نا، ظلم ہمیں کرنے والے کی طرح اس میں اسی لائن میں کھڑا نہیں ہونا جا کے، ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح بھی کرے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب کرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ضروری گھر کے سامان دیے، جیسے کہ چادر، مشک، تکیا، یہ جہیز نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ تحفے دیے تھے۔ اب دیکھیے میں تحفہ اور جہیز کی ایک بات الگ کر رہی ہوں، دونوں چیزیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسمی ان کی مجبوری نہیں تھی اس لیے نہیں دیا، ٹھیک ہے، نہ حضرت علی نے یہ مانگا تھا، مگر خوشی سے انہوں نے ایز اے گفٹ اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ تو گفٹ کے طور پہ ماں باپ اس چیز کو بعد میں بھی دے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے شادی سے پہلے ہی دے کے ختم کر دیں کہ ہاں اب یہ ہو گیا ہمارا تو پورا، کیونکہ اب لڑکی کا جو حصہ ہے نا وہ جائیداد میں ہوتا ہے، اپنی ماں کے بھی اور اپنے باپ کے بھی۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں، اکثر ماں باپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے جائیداد میں،
ٹھیک ہے، نہ بہنوں کو ملتا، نہ پھوپھیوں کو ملتا، کسی کو بھی نہیں ملتا. اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ دینا ہے اپنی لڑکی کی شادی میں ہی دینا ہے، بس اس سے ہٹ کر اس کا کوئی واسطہ ہم سے آگے رہے گا نہیں اور ہم اسے کچھ دیں گے نہیں. یہ سوچ کر اکثر ماں باپ اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں ان کو جہیز دیتے ہیں، اور بہت بہت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بار مسئلے جو ہیں بگڑ جاتے ہیں، ہے نا. کیونکہ کچھ لوگ تو شادی نکاح ہی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں جہیز چاہیے ہوتا ہے. جب انہیں ملنی چیزیں بند ہو جاتی ہیں تو بہت سے آپ لوگوں نے سنا ہی ہے کتنے معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جہیز نہیں مانگنا ہے اور جہیز دینا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے. ٹھیک ہے، ایک ظلم ہے. تو اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گی. کیا بنے گا ظلم؟ ہمارے لیے روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا. اگر ہم نے دنیا میں کسی کے اوپر ظلم کرا ہوگا یا دنیا میں ظلم سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو یہ قیامت کے دن ہمارے لیے کیا بنے گی؟ اندھیرے کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث ہے یہ. تو جہیز کا جو مطالبہ ہے اکثر لڑکی اور اس کے گھر والوں پر ظلم ہی ہوتا ہے. اس چیز کی وجہ سے کئی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کئی جن کی شادی ہو چکی ہے وہ آج بھی اپنے ماں باپ سے گھر سے پیسہ لے لے کے جا رہی ہیں، کیونکہ جہیز دیا تھا تو اب ان کو ایک لالچ تو ہو گئی ہے نا. تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے. یہ وہ بدعتیں ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر جو ہمارا نکاح ہے اس کی کچھ ایک الگ ہی پکچر جنریٹ ہو چکی ہے نا. تو ہمیں اس پکچر کو ختم کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جو چیز ہوتی چلی آ رہی ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جو بدشگنی اور شبہ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں اڈاپٹ ہمارے آس پاس کی سوسائٹی سے ہم نے اڈاپٹ کری ہے نان مسلم سے دیکھ کر. ٹھیک ہے، جیسے کوئی خاص دن، اگر کوئی دن آیا ہے تو اس دن ہم نکاح نہیں کریں گے، یہ دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ دن ہمارے لیے برا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. کسی مہینے کو خاص ماننا اور کسی مہینے کو برا جاننا، یہ چیز بھی بدعت ہے. اسلام کہتا ہے لا تعین بالایام، کسی دنوں کو مخصوص نہ سمجھو. ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے کسی بھی دن کو خاص نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کسی دن کو منحوس نہ سمجھو. مخصوص بھی نہیں جاننا ہے اور منحوس بھی نہیں جاننا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز بہت ہوتی ہے. ہم محرم میں شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے. ارے محرم میں منع تھوڑی ہے آپ کا نکاح کرنا. یہ چیز کہاں ہے، کس حدیث سے ثابت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. لوگوں نے اس کو برا جان لیا ہے. ٹھیک ہے، عید کے تھوڑے وقت پہلے اگر رمضان سے پہلے کسی کا نکاح ہوتا ہے کہ رمضان کے جسٹ بعد نکاح ہوتا ہے، لوگ اس کو بڑا تعجب بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. ارے ابھی تو عید ہی ختم ہوئی تھی، ان کے یہاں تو شادی آ گئی ہے نا. تو یہ چیز غلط ہے. اس کو برا نہیں جاننا ہے. نکاح ہو رہا ہے، خوشی کی بات ہے، نیکی ہو رہی ہے، اس کو اچھا جاننا ہے، ہمیں خوش ہونا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مخصوص دن نہیں بنانا ہے اور کوئی منحوس دن بھی نہیں بنانا ہے اپنے لیے، جب تک وہ ہمیں حدیث سے نہیں ملتا ہے نا. اب آگے آتا ہے آپ کا دین کا ورسز سماج کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب ایک سوال ہے، لوگوں کا کیا کہنا ہے اور لوگ کیا کہیں گے. یہ ہمارے دل دماغ میں مستقل گھومتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا ہم سے. تو لوگوں کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے. قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے نکاح کیسے تم نے کرا. نہیں، اجتماع میں نکاح کرنے کو لوگ منع کیوں کرتے ہیں؟ ایسا نہیں، لوگ منع نہیں کرتے. اجتماع میں آپ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوشی کی بات ہے. وہاں پہ تو آپ کو کتنے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں. سب سے اچھی بات اجتماع میں مجھے یہ لگتی ہے، کئی سارے ایسے کپلز ہوتے ہیں جن کے نکاح ہوتے ہیں، اس میں ایک خطبہ ہوتا ہے. خطبے کی وجہ سے
نہیں یہ دیکھیے یہ تو مجھے خطبہ تو ہوتا ہے وہاں پر، مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو کافی سارے لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، الحمد للہ۔ آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے اجتماع میں نکاح ہونا کوئی منع نہیں ہے، اور خطبے کا جو آپ بول رہی ہیں میں ایک بار اور اس کو اپنے طرف سے پتہ کرواؤں گی، ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے۔ اجتماع میں تو اچھی بات ہوتی ہے نکاح کرنا، کافی سارے لوگوں کی، جیسے کہ میں نے بتایا نا، فضول خرچی سے بھی انسان بچ جاتا ہے کافی جگہ، اور پریورٹی پہ نکاح ہوتا ہے سب سے پہلے، ہے نا۔ باقی اب میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ ہمیں سوسائٹی کی فکر نہیں کرنا لوگ کیا بولیں گے۔ جی مجھے بھی بہت پسند ہے اجتماع میں نکاح جو ہوتے ہیں، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بنا فضول خرچی کے اور بنا کسی بات چیت کے، مطلب جو لوگوں کی باتیں چیتیں ہوتی ہیں نا اس پہ آپ لوگ فوکس مت کریے، اسی لیے دین ورسز سماج والا ٹاپک میں نے لیا ہے یہاں پر۔ تو اکثر لوگوں کی باتوں کو برا نہیں ماننا ہے، کہ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں، اچھا خاصا انسان بھی بھٹک جاتا ہے، کسی کے دل دماغ میں اگر کچھ نہیں بھی چل رہا ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ چلنے لگتا ہے کہ ہاں۔ یہ اس لیے میں بتا رہی ہوں کیونکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں آیا ہے، اگر تم اکثر لوگوں کی بات مانو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کی باتوں کو نہ ماننا ہے نہ ان کی باتوں میں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ ضیاء الحق قطب الدین صاحب جو ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ سماج کے پریشر دین کا دلیل نہیں ہوتا ہے۔ سماج جب ہمیں پریشر دیتا ہے تو ہم اس وقت میں جو کام کرتے ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے سماج کی، سماج کے پاس کوئی وہ تو نہیں رہتی ہے اوتھینٹسٹی، وہ تو اپنے من سے باتیں کرتے ہیں، جو انہیں اچھا نہیں لگتا ہے اس کو برا بول دیتے ہیں، اور جہاں کہیں برائی بھی ہوتی ہے اسے اچھا بول دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس چیز کا ہمیں دھیان نہیں دینا ہے نا، تو ہمیں صرف یہ دھیان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے کہاں ناراض ہو رہے ہیں، اور میں کہاں اللہ تعالیٰ کی زیادہ نافرمان ہو رہی ہوں، اور مجھے کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامک نکاح جو ہے اس کے لیے رول ماڈل کیسے بننا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے مسجد میں نکاح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جو ہے وہ سنت نہیں ہے، مگر اکثر لوگ مسجد میں کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کئی بار مسجد میں بھی نکاح ہوئے ہیں اور کئی بار سادہ گھر پہ بھی نکاح ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز خطبہ نکاح بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو آپ کا الحمدللہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ گھر میں کم مہمان، اگر ہمیں اپنے نکاح کو رول ماڈل بنانا ہے، اسلامک نکاح ہمیں کرنا ہے، آئیڈیل نکاح اگر ہمیں کرنا ہے تو اس میں ہمیں کم مہمانوں والی شادی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خطبہ نکاح ہونا چاہیے، مسجد سے یا پھر گھر سے نکاح ہونا چاہیے، ولیمہ سادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کے ساتھ حیا، ایک برائڈ جو ہے وہ حیادار ہونی چاہیے، جتنی زیادہ حیا ہوگی اس کے اندر اتنی زیادہ وہ خوبصورت لگے گی، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک جو اس کا جو گلو رہتا ہے نا وہ چیز آپ کو سمجھ میں آئے گی جب ایک دلہن میں حیا ہوگی، کیونکہ 10 لوگوں کی جو نگاہ ہے وہ اس پہ نہیں پڑے گی، وہ اپنے آپ کو پاک رکھے گی، ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ دیکھیے کتنی اچھی بات بتائی زمینہ باجی نے۔ تو اس وقت میں کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی جب وہ حیا جب اپنی پکڑے گی، اس پہ مکمل رہے گی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کرے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کے نکاح میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک کے نکاح کے اندر برکت نہیں ہوتی، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار جگہوں پہ کھانا کم پڑ جاتا ہے نا، حادثات پیش آ جاتے ہیں، کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا۔
تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا، ہمیں والدین، نوجوان اور ہمارے جو علماء ہیں ان کو کچھ پیغام دینا ہے۔ کیا پیغام دینا ہے؟ والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ شادی آسان بنائیں، ٹھیک ہے، اس کو مشکل نہ بنائیں، نکاح کو مشکل نہ بنائیں، اس میں شرطیں کم رکھیں، چاہے وہ لڑکے کی شادی ہو یا پھر لڑکی کی شادی ہو، دونوں میں یہی حال ہو گیا ہے۔ لڑکا اگر ابھی ارننگ نہیں ہے اس کی تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس سے ہم نکاح نہیں کریں گے، جبکہ یہ چیز غلط ہے۔ اتنا دیکھیں کہ ہاں لڑکے کی بہت زیادہ ارننگ اگر آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، نکاح رکے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ شرطیں کم کریں اپنی، ایسا گھر ہو، ویسا گھر ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ٹھیک ہے۔ خوبصورتی جو آج کل دیکھی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں بہت زیادہ اس میں دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ حور نہیں تلاش کرنا ہے ہمیں، چاہے وہ لڑکے میں ہو چاہے لڑکی میں ہو، ہمیں ایک محتاط چیزیں دیکھنی ہے کہ ہاں اتنی چیزیں کافی ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ سب دیکھی جا رہی ہیں، میں اس لیے بول رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو نکاح کو مشکل بنا رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ حرام ریلیشن شپس میں آ رہے ہیں۔ زنا جو ہے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے، انسان اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر ایک موبائل ہاتھ میں پکڑ کر زنا کر لیتا ہے، اس کو خود پتہ نہیں چلتا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے وقت میں۔ تو اسی لیے یہ چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری کہ ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ریکویسٹ ہے میری ان سے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ختم کریں، ہے نا۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد اس عمر پہ ہے کہ اس کا نکاح کرا دینا چاہیے تو اس کا نکاح کرائیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، نوجوانوں کے لیے بھی ایک ریکویسٹ ہے میری یہاں پر، ٹھیک ہے، ایک پیغام ہے۔ نوجوان جو ہے وہ سنت کا فخر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ادا کریں گے سنت تو اس سے ہمارے نوجوان جو ہیں ایک فخر حاصل کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز اپنی ایک آپ گولڈن ایک بہت آنرشپ سمجھیں۔ اگر مان لیں، دیکھیے اگر آج ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز بھی وائرل ہوتی ہیں کئی جگہوں پہ کہ لوگ سنت طریقے سے جب نکاح کرتے ہیں تو اس چیز کو لوگ وائرل کرتے ہیں کہ دیکھیے ایسے بھی نکاح ہے، تو نوجوان جو ہے رول ماڈل ہے اس امت کا، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے وہ رول ماڈل ہے۔ دوسرا، جو نوجوان ہے اسے گناہ سے بچنا ہے اور پہلے نکاح کرنا ہے۔ گناہ کی طرف کسی لڑکی کو لڑکے کو نہیں لے کے جانا، نہ لڑکے کو لڑکی کو لے کے جانا ہے، اس کو پہلے اپنی پریورٹی نکاح بنانی ہے ایسی سچویشن میں، ٹھیک ہے۔ اور علماء کے لیے یہاں پر ہے کہ وہ حق بولے، ٹھیک ہے، حق کا ساتھ دیں۔ اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے، ایسی سچویشنز آ رہی ہے تو اس میں ان کو وہی بولنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور قرآن میں دلائل دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو روکنا نہیں ہے، کیونکہ نکاح کو اگر روکا تو پھر فساد پیدا ہوں گے، بے حیائی ہوں گی اور زنا جو ہے عام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور رواج جو ہو رہے ہیں اس کو پہلے علماء ختم کریں گے اور پھر امت پہ آئے گا۔ ذمہ داری سب کی ہے، مگر ہم اگر کسی علماء کو دیکھ رہے ہیں تو ہم فالو کرتے ہوئے بولیں گے ان کے یہاں تو ایسا نکاح ہوا تو انہوں نے تو یہ کرا ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں کریں؟ بات یہ آ رہی ہے نا۔ تو اسی لیے علماء کے لیے یہ میسج ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اب میرا جو آج کا ٹاپک تھا میں اس کا اختتام کرنے اب جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کے کوئی کوشچنز ہیں یا کوئی چیزیں ہیں؟ جی ایک منٹ دیجیے۔ شادی میں ہاتھ پیروں کے بال نکال سکتے ہیں کیا، یا پھر عام دنوں میں نکال سکتے ہیں کیا؟ جی یہ تو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے ہے، اس میں کوئی منادی نہیں ہے، مگر اگر ہوتے ہیں بال بہت زیادہ، دیکھیے ان کے لیے ٹھیک ہے جن کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آدمی میں شبہات آنے لگتی ہے کہ دیکھنے میں اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بہت مردانہ چیزیں دکھ رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، نکال سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو اگر مطلب وہ چیز گندی محسوس ہوتی ہے تھوڑی تو آپ نکال سکتے ہیں، مگر ان سب کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پیروں کا پردہ مینٹین رکھیے۔ بال نکالیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پردہ آپ کو مینٹین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اور کسی کا کوئی کوشچن؟
भैया की। बाकी और कुछ कोई सिस्टर कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं? जज़ाकल्लाह खैरन। इंशाल्लाह एक सेशन और होगा, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी आज बहुत कम लोग रहे क्लास में। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। बाकी हम अपना क्लोजिंग करने जा रहे हैं। आखिर में हम सब जो हैं इस क्लास में इकट्ठे हुए, आप लोग क्लास में आए, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का इस क्लास में शामिल होने के लिए। और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस मजलिस में बैठकर दीन की बात सुनने और उसे समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। और जो कुछ मैंने कहा है और जो कुछ सुना गया है, अगर उसमें कोई खैर हो और हक़ की बात हो तो वो अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई कमी या गलती रह गई हो तो वो हम सब की तरफ से है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फ़रमाए। और अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि हमें सुन्नत पर चलने, बिदअत से बचने और अपनी ज़िंदगियों को कुरान और हदीस के मुताबिक ढलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हमारे निकाह, हमारी खुशियाँ और हमारे मुआमलात सबको सादगी, तक़वा और इख़लास के साथ कबूल फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला इस मजलिस को हमारे लिए हिदायत का ज़रिया बनाए, इल्म पर अमल की तौफ़ीक दे और हमारे मुल्क, मुआशरे और पूरी उम्मत की हिफाज़त फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व अस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।